السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں اترانوس قلعے میں ہولوفیرا رو رہی ہوتی ہے اور اولیویا اسے کہتی ہے اپنے آپ کو دیکھو، جس شخص کے پیچھے تم رو رہی ہو وہ ہمارا دشمن ہے اور ہان اور اس کے خاندان کا واحد مقصد ہمیں ختم کرنا ہے۔ عشق، مشق، محبت یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب ایک دھوکہ ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو، اب تم مزید اس جھوٹ سے اپنی آنکھیں بند نہیں کرو گی، تم دوبارہ کبھی اورحان کا نام نہیں لو گی۔ کیا تم نے میری بات سنی؟ یہ سنتے ساتھ ہولوفیرا غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور اولیویا کے اشارے پر آندرا بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ پھر اولیویا سپاہی کو اندر بلا کر کہتی ہے گورنرز کو خبر پہنچاؤ، گورکلو خان کی موت نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، ہمیں متحد ہو کر ایک نئے کھیل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ میں اپنے محل میں تمام گورنروں کا انتظار کروں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے، وہ سپاہیوں اور الچم خاتون کے ساتھ مل کر ان کے بابا کو بچانے کا منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے۔ الچم خاتون نقشے پر نشانات رکھتے ہوئے کہتی ہیں ہر پہاڑی پر ماہر جنگجو اپنے بلوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری وادی کو بند کر دیا ہے۔ حملے کے وقت وہ صرف تیروں کے ذریعے ایک دوسرے کو خبر بھیجتے ہیں۔ تو بیندر کہتا ہے کتے، انہوں نے ہر جگہ جال بچھایا ہوا ہے، شہزادے ان کے گھڑے مضبوط ہیں۔ جواباً اورحان کہتا ہے یقیناً ایسا ہی ہے۔ الچم خاتون نقشے پر سے نشانات ہٹاتے ہوئے کہتی ہیں ہم پہلے پہاڑی پر موجود تیر اندازوں کو ماریں گے، مگر اورحان کہتا ہے ہم تعداد میں کم ہیں، اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ویشی کہتا ہے اورحان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ان کے مرنے سے پہلے ہی سرخ تیر میدان میں گر جائیں گے۔ تو بیندر کہتا ہے ٹھیک ہے، مگر ہم اندر کیسے جائیں گے؟ آئیکوت کہتا ہے شہزادے ان پر اچانک حملہ کرتے ہیں۔ پھر شامل اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے ہم ان پر اچانک حملہ کر کے الچم خاتون کے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں۔ جواباً الچم خاتون کہتی ہیں کتوں کا وٹولہ صرف بھونکتا ہے، ہمیں حملہ کرنا چاہیے۔ تو اورحان کہتا ہے ہرگز نہیں، وہ اسی لمحے آپ کے خاندان والوں کو مار ڈالیں گے۔ پھر کھڑے ہو کر آئیکوت سے کہتا ہے قبیلے کے سرداران سے کہو کہ ہر کوئی ہمیں اپنے 10 بہترین جنگجو دے گا، جب تک ہم تعداد میں زیادہ نہ ہوں تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سن کر الچم خاتون ایک دم سے پوچھتی ہیں اورحان صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں، ہم ان کے بلوں میں کیسے اتریں گے؟ جواباً اورحان کہتا ہے اپنے سب سے طاقتور ہتھیار کا استعمال کر کے ہم طلوع آفتاب کے وقت روانہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر سردار یعقوب کھانستا ہے تو سعادت خاتون کہتی ہیں میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ جواباً سردار یعقوب انکار کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، مجھے تم سے مزید کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سعادت خاتون کہتی ہے یعقوب صاحب اگر آپ نے ایسا کیا، مگر سردار یعقوب بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے بات مت کرو، چلے محمد نا تجربے کار ہے، غصے والا ہے، جذباتی ہے، جلد باز ہے، اس نے غلطی کر دی، لیکن تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کون ہوتی ہو میری بیٹی کو جاسوس بنانے والی؟ یہ سن کر سعادت خاتون کہتی ہے میں اس کی ماں ہوں اور آپ کی بیوی یعقوب بے، میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں۔ تو سردار یعقوب پوچھتا ہے کیا تم میری بیٹی کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ ایک بھی لفظ مزید مت بولو، تم نے میرا سر جھکا دیا سعادت، اور اب تم خواتین سے معافی مانگنے جا رہی ہو۔ یہ سن کر سعادت خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مجھ سے کچھ بھی کہیں مگر ایسا نہ بولیں۔ جواباً سردار یعقوب کہتا ہے اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو جو تم نے کیا ہے پہلے اس کی معافی مانگو گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سعادت خاتون نہ چاہتے ہوئے بھی چلی جاتی ہے اور گونچا سردار یعقوب کا تکیہ سیدھا کرتی ہے تو سردار یعقوب کہتے ہیں تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے بیٹی؟ تم نے میرے ساتھ اور اپنے ساتھ یہ کیسے کیا؟ کیا تم نے کبھی نہیں سوچا؟ جواباً گونچا ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے بابا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، میری ماں نے مجھے بہت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ پھر سردار یعقوب اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے میری پیاری گونچا، آج میرا تمہاری ماں پر سے بھروسہ ختم ہو گیا ہے، میرا دل جل رہا ہے، اس درد کے سامنے مجھے اس تیر کا درد چھوٹا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سن کر گونچا کھڑے ہو کر کہتی ہے یہ آگ آپ نے شروع کی تھی بابا، اب آپ میری ماں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، لیکن آپ نے میری ماں کو پہلے کائی کے پیچھے بھیجا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتی ہے اور رکتے ہوئے کہتی ہے جتنا قصور میری ماں اور میرے بھائی کا ہے آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں بابا۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا چلی جاتی ہے اور سردار یعقوب بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب ایک فرمان پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسے پڑھنے کے بعد عثمان صاحب بحران سے کہتے ہیں گورنر ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، جلدی سے صدران کو بلاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی بحران چلا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، اس لیے میں سعادت خاتون وہاں پہ آتی ہے اور شرمندہ ہوتے ہوئے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ یعقوب صاحب صحتیاب ہو گئے ہیں، آپ کا بھی شکریہ اور علاؤالدین صاحب کا بھی شکریہ۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں سعادت خاتون یہ ہمارا فرض تھا، کہتے ہیں کہ ہر کوئی وہی کرتا ہے جو اسے زیب دیتا ہے۔ اس پر سعادت خاتون کہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سمجھے بالا، جب میں نے اپنے شوہر کو بستر مرگ پر دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا تھا، معاف کیجیے گا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں کیا پہلے بھی آپ کی عقل کھو گئی تھی سعادت خاتون؟ ارے کوئی اپنی بیٹی کو جاسوس کیسے بنا سکتا ہے؟ آپ کیسی ماں ہیں؟ جواباً سعادت خاتون کہتی ہے میری نیت خراب نہیں تھی، میں نے غلط سمجھا، محبت میں جوڑ توڑ نہیں کیا جا سکتا بالا، جب میں نے اسے یہ وظیفہ دیا اس سے پہلے ہی وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ بالا خاتون کہتی ہیں آپ نے ہمارے بچوں کی محبت پر داغ لگا دیا ہے۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے جو کچھ ہوا اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، میں نے جو گناہ کیا اس کی سزا مجھے ملے گی، بس آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بالا خاتون کی جانب ہاتھ بڑھاتی ہے، مگر بالا خاتون انکار کرتے ہوئے کہتی ہیں میں یہ
ہاتھ نہیں ملاتی سعادت، اگر میں نے کبھی حقیقت میں آپ کو پشیمان دیکھا تو میں ضرور آپ کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سعادت خاتون شرمندہ ہوتے ہوئے پلٹتی ہے تو بالا خاتون کہتی ہیں اب سے جو کچھ بھی کرنا پہلے اچھی طرح سوچ لینا، اور پھر اس کے جانے کے بعد کہتی ہیں تم کبھی نہیں بدلو گی سعادت، اقتدار کی لالچ نے تم پر قبضہ کر لیا ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ادھر عثمان صاحب برہان کو نور اور علاؤدین کو فرمان دکھاتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے جاسوسوں کی طرف سے معلومات آئی ہیں اور یویا خاتون نے گورنر کو اترانوس میں دعوت دی ہے۔ تو علاؤدین کہتا ہے ہم نے گورکلو خان سے جان چھڑائی ہے اور وہ اپنی بلو سے سر نکال رہے ہیں۔ پھر کونور کہتا ہے حضور وہ ضرور کچھ گھٹیا منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، یعقوب صاحب زخمی ہوئے اور گورکلو خان کی موت ہو گئی، اب وہ اپنے لیے دستیاب ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں۔ کونور سپاہیوں کو تیار کرو، جب گورنر اکٹھے ہوں گے تو اترانوس کا محاصرہ کر لیا جائے گا، ہم کیتے کے گورنر کو لے کر جائیں گے۔ ادھر سعادت خاتون غصے میں محمد کے پاس جاتی ہے۔ محمد پوچھتا ہے کیا آپ نے وہی کیا جو بابا نے کرنے کو کہا تھا ماں؟ جواباً سعادت خاتون کہتی ہے یعقوب یعقوب یعقوب، اگر تم نہ ہوتے تو میں اس محل کو تباہ کر دیتی۔ محمد کے پوچھنے پر وہ کہتی ہے مجھے بالا نے شرمندہ کیا، اس نے میرا بڑھایا وہ ہاتھ نہیں ملایا، اس نے مجھے کتے کی طرح بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ محمد ان کی باتیں سننے کے بعد محمد کہتا ہے او بابا غلطی کر رہے ہیں، ماں وہ غلطی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے ہماری جان بچائی، کیا ہم انہیں معاف کر دیں گے؟ ہاں مجھے اجازت دے میں اس محل کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے ہم اسے نہیں جلائیں گے محمد، ہم اسے اندر سے کھوکھلا کر دیں گے، انہوں نے آپ کے بابا بہن اور ہمارے خاندان کو سب کے سامنے بے نقاب کیا، ہم انہیں احتساب کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، ہم باز نہیں آئیں گے محمد، وہ آج تک ہمارے حریف رہے ہیں لیکن جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں، میں ان کے دلوں کو جلانا چاہتی ہوں۔ تو محمد کہتا ہے ہم انہیں جلائیں گے ماں، ہم انہیں جلائیں گے۔ تو سعادت خاتون کہتی ہے اپنے بابا کے سامنے کچھ نہ کرنا، ہم یہ سب کچھ رازداری سے کریں گے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملون خاتون خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ ایک سفید چادر والی خاتون کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں رکے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس خاتون کے پلٹنے پر ملون خاتون چونک جاتی ہیں کیونکہ وہ انہی کا عکس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اس طرح کی آوازیں گونجتی ہیں، یہ آوازیں چاروں طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے ملون خاتون بھی چاروں طرف گھومتی ہیں اور ان کا عکس ان کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے چلو ادھر آؤ ادھر۔ ملون خاتون بھی اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھتی ہیں کہاں؟ اس لیے میں پیچھے سے منگول گھڑ سوار ان کی جانب بڑھتے ہیں، انہیں دیکھتے ساتھ ہی ملون خاتون تیر کھینچ لیتی ہیں مگر عکس یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک طرف چلا جاتا ہے۔ ملون خاتون منگول کو مارنے کے لیے تیر چھوڑ دیتی ہیں مگر تیر نکلے بغیر کمان ٹوٹ جاتی ہے، یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ خوف سے ہڑبڑا کر اٹھ جاتی ہیں۔ پھر عثمان صاحب کے پکارنے پر وہ ایک دم سے لپٹ جاتی ہیں۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا یہ وہی خواب تھا؟ تو ملون خاتون کہتی ہیں ہاں وہی، لیکن میں کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک عورت کو درخت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور میں نے کہا تھا کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اب میں نے اسے دیکھا ہے عثمان، میں نے دیکھا ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، وہ میں ہی تھی، میں نے احرام پہن رکھا تھا، میں نے خود کو دیکھا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ملون دیکھو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں عثمان جو میں نے دیکھا ہے وہ حج کا راستہ ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ اور دیکھ پاتی انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھ پر گھوڑوں سے حملہ کر دیا، میں نے اپنی کمان ان کو تیر مارنے کے لیے سیدھی کی مگر میری کمان ٹوٹ گئی، کیا یہ کوئی اشارہ ہے؟ کیا بہتر ہے جانا یا ٹھہرنا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو عثمان صاحب ان سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں اب جیسا کہ تم جانتی ہو سب کچھ بہت مشکل ہے، ہم دو آگوں کے درمیان ہیں، چاہے محل میں ہو یعنی شہر میں یا لوگوں کے لیے، یقیناً تمہارا میرے ساتھ ہونا مجھے طاقت دیتا ہے، لیکن یہ خواب جو تم نے دیکھا تمہارے حج کے راستے پر جانے کے بارے میں ہے، کیا تمہارے لیے ٹھہرنا بہتر ہے یا جانا بہتر ہے؟ یہ تم پر ہے ملون، تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں اسے قبول کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ملون خاتون عثمان صاحب سے لپٹ جاتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کریں۔